اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ امرناہ ان یبرہما حملته امہ فوہنت وہنا علی وہن ای ضعفت للحمل وضعفت للطلق وضعفت للولادۃ وفصالہ فطامہ فی عامین وقلنا له ونشكر لي ولوالديك إلي المصير أي المرجع وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم موافقة للواقع فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أي بالمعروف البر والصلة واتبع سبيل طريق من أناب رجع إلي بالطاعة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم عليه وجملة الوصية وما بعدها اعتراض۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو حمل میں رکھا، یعنی حمل کی وجہ سے اسے ضعف لاحق ہوا اور درد ذہ کی کمزوری لاحق ہوئی اور ولادت کی وجہ سے ناتوانی ہوئی اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، اور ہم نے اس سے کہا کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کیا کر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں بھی تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک کر کے جس کی تیرے پاس واقعہ کے مطابق دلیل نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ بسر کرنا، یعنی حسن سلوک کے ساتھ، اور اس شخص کے طریقے کی اتباع کرنا جو میری طرف طاعت کے ذریعے رجوع ہو، پھر تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے بعد ازاں ان اعمال کی جو تم کو جزا دوں گا۔ وصیت اور اس کے بعد اور اس کے ما بعد کا جملہ معترضہ ہے۔ گزشتہ آیات میں توحید کا بیان تھا، آگے آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا سے اس کی تاکید میں حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ توحید انبیاء ہی کی تعلیم نہیں بلکہ دنیا کے دانشور بھی اسی اعتقاد کو اپنائے رہے ہیں اور اسی کی دوسروں کو تعلیم دیتے رہے ہیں، اور جس طرح توحید تکمیل اعتقادیات کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح تکمیل عمل کی تعلیم بھی ضروری ہے، جس کا ذکر علم و عمل کے تناسب سے کر دیا گیا، اور مقصود اصلی چونکہ توحید کا ذکر ہے اس لیے حضرت لقمان کی نصائح کے درمیان ووصینا الانسان بطور ضمیمہ بیان کر دیا گیا ہے۔
آیت کریمہ جیسا کہ بتایا گیا حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں نازل ہوئی، مگر عموم الفاظ کی وجہ سے حکم عام رہے گا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس میں تمام مکلفین کو عام خطاب ہے، اور سبیل من انابا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام مراد ہے، لیکن بقول ابن عباس حضرت ابو بکر مراد ہیں، کیونکہ جب وہ مسلمان ہوئے تو حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور کیا تم ان پر ایمان لے آئے؟ فرمایا کہ ہاں وہ سچے ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سب مسلمان ہو گئے۔ والدین کی اطاعت فرض ہے بشرطے کہ معصیت الہی نہ ہو۔ والدین کی اطاعت اور شکر گزاری کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے، اور اللہ تعالی نے اپنی اطاعت و شکر گزاری کے ساتھ والدین کی شکر گزاری اور اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن شرک ایسا ظلم عظیم اور سنگین جرم ہے کہ وہ والدین کے کہنے اور ان کے مجبور کرنے سے بھی جائز نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں والدین کی شکر گزاری اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، ساتھ ساتھ اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ اس کے وجود و بقا میں والدین کا بہت بڑا دخل ہے، خاص طور سے اس کی ماں کو اس کے وجود و بقا کے لیے بڑی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی لیے ماں کے حقوق پہلے بیان فرمائے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ممکن تھا کہ بیٹا والدین کے شرک کے لیے مجبور کرنے اور دباؤ ڈالنے کی وجہ سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہو کر والدین کے ساتھ بد کلامی یا بدخوئی سے پیش آئے، ان کی توہین کرے۔ اسلام چونکہ ایک قانون عدل ہے، اس لیے ساتھ ہی یہ حکم بھی دے دیا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی معصیت کے معاملے میں تو تم ان کا کہنا نہ مانو، البتہ دنیا کے کاموں میں اس کے عام دستور کے مطابق معاملہ کرو، مالی خرچات وغیرہ میں کمی نہ ہونے دو، اور نہ عزت و احترام میں کسی قسم کی کوتاہی ہونے دو۔ باپ سے چونکہ تربیت کا تعلق ہے اور ماں سے پرورش کا علاقہ ہے، اس لیے اطاعت میں باپ اور خدمت میں ماں مقدم ہوگی۔ اطاعت میں باپ اور خدمت میں ماں مقدم ہوگی، البتہ چونکہ ماں زیادہ مصیبتیں جھیلتی ہے اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا، جیسے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابلے میں ماں کو 3 گناہ مقدم فرمایا ہے۔ من احق بحسن صحبتی کے جواب میں فرمایا امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال ابوک۔ وہ مہینوں اس کا بوجھ اٹھائے پھری، پھر وضع حمل کی تکلیف سے بمشکل جابر ہو سکی اور گویا دوبارہ زندگی پائی، پھر 2 سال دودھ پلا کر پالا پوسا۔ اس طویل مدت میں اس نے کیا کیا پاپڑ بیلے اور اتنی سختیاں جھیل کر بچے پر آنچ نہیں آنے دی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حق کی ادائیگی کے بعد ماں باپ کے حقوق کو مقدم سمجھے۔ البتہ اگر ماں باپ کی فرمانبرداری اللہ کے حقوق سے ٹکرائے تو اللہ چونکہ خالق حقیقی اور ماں باپ خالق مجازی ہے، اس لیے اللہ ہی کا حق سب سے مقدم ہوگا، اسی کے مناسب سب کو عاجز ہونا ہوگا، اسی کے سامنے سب کو عاجز ہونا ہوگا۔ انسان سوچ لے کہ کیا منہ لے کر وہاں جائے گا۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو وصیت میں خصوصیت سے باپ کا حق نہیں بتلایا کہ کہیں خود غرضی کا شبہ نہ ہو۔
باپ نے اللہ کا حق بتلایا، اللہ نے باپ کا حق بتلایا، باقی پیغمبر اور استاد و مرشد و ہادی کا حق بھی اس کے ذیل میں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے نائب ہیں۔ دودھ چھڑانے کی مدت جمہور کے نزدیک اس آیت کی وجہ سے 2 سال ہے، لیکن امام اعظم 2.5 سال فرماتے ہیں، اور آیت وحملہ وفصالہ 30 شہرہ سے استدلال فرماتے ہیں۔ بقاعدہ عربیت اس آیت کی روح سے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال ہونی چاہیے، مگر دوسری نص کی وجہ سے کہ حمل 2 سال سے زائد نہیں رہ سکتا، مدت حمل زیادہ سے زیادہ 2 سال قرار پائی، اور فطام کی مدت 2.5 سال رہا اس آیت میں 2 سال فرمانا سو اکثری عادت، عرف عام اور اعتبار غالب کے فرمایا گیا ہے۔ اور آیت بقرہ سورہ بقرہ میں حولین کاملین سے 2 سال کا کامل مدت ہونا معلوم ہوا، مگر 2.5 سال کو اکمل کہا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ 2 سال سے زائد دودھ نہ پلایا جائے، اور کسی وجہ سے پلا دیا گیا تو حرمت رضاعت 2.5 سال تک ثابت ہو جائے گی۔ خالق حقیقی کا حق مجازی خالق سے مقدم ہے، ما لیس لک بہ علم۔ یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے بلکہ قید اولویت ہے کہ جب بے خبری میں شرک کی اجازت نہیں تو جانتے بوجھتے کیسے گنجائش ہوگی۔ جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے، جیسے خورد و نوش اور خانگی امور، ان میں اطاعت والدین مقدم ہوگی۔ والدین کی شکر گزاری بہر صورت واجب ہے، بجز اس صورت کے کہ ان کی شکر گزاری میں اللہ کی ناشکری لازم آئیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کے خلاف ورزی کی صورت میں والدین کی اطاعت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی اطاعت کا حکم بھی تو شریعت نے ہی دیا ہے، بس اصل کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اجماع کا شرعی حجت ہونا علاوہ دوسرے نصوص کے واتبع سبیل من اناب الیہ سے بھی ثابت ہے۔ احکام القرآن جصاص میں ہے، یدل علی صحت اجماع المسلمین لامر اللہ تعالی ایانا باتباعہم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔